شعیب شاہین صاحب، یہ پہلا تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت مردم شماری ہوئی ہے یہ نئی مردم شماری ہے، اور 18 کی مردم شماری جو تھی جس کے تحت سیٹیں پنجاب کی کم بھی ہو گئی تھیں اور باقی کام بھی ہوا تھا، کیا یہ اس سے ہٹ کر ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، 5 سال 6 سال کے بعد کیسے شروع ہو گئی؟ دیکھیں، مردم شماری تو وہ گورنمنٹ اگر چاہے یا سی سی آئی فیصلہ کرے تو وہ تو کر تو سکتے ہیں، اور یہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوشن تھی۔ بالکل یہ ڈیجیٹل مردم شماری تصور تھا، مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ 7% آپ کی پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے اور بلوچستان کی ڈبل ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر تو ظاہر سوال نشان تو اٹھے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ لیکن مردم شماری کا جو بہانہ آج بنایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب جو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ مردم شماری کی ڈیٹ تھی 30 اپریل تک۔ اس کے بعد ان کے پاس 5-6 مہینے موجود تھے، اور ان 5-6 مہینوں میں اگر انہوں نے نوٹیفائی کر کے سی سی آئی میں لے جا کر کے حلقہ بندیاں کرانی تھی الیکشن کمیشن سے، تو ان کو ٹائم ملنا چاہیے تھا، دے دیتے، جو کہ 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے الیکشن کمیشن کو۔ لیکن وہ تو ہوا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اعتراض آ گیا کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس میں کراچی والوں کے بھی آبجیکشن آ گیا، ایم کیو ایم کا آبجیکشن آ گیا، پنجاب کی طرف سے بھی آیا، اور کئی اور حلقوں کی طرف سے بھی آ گیا، پارٹیز کی طرف سے بھی آ گیا۔ لیکن اور آج تک یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کا الیکشن ہم کرا دیں پرانی مردم شماری میں اور نیا الیکشن کرائیں نئی مردم شماری میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا آیا؟ پرابلم یہاں یہ آیا کہ جو ہی یہ ان کا اقتدار اب ختم ہونے کے قریب آیا، تو انہوں نے اٹھ کے یہ شہباز شریف صاحب نے یہ نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور پچھلے 1 مہینے سے مستقل کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرانی مردم شماری سے الیکشن کرانے ہیں۔ اب اگر نئی مردم شماری کے مطابق جانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے 4 مہینے میں حلقہ بندیاں ہوں گی، اور حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ آئین میں ترمیم ضروری ہے کہ جو اس آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے کسی جگہ سے اس کو کم کریں گے، سیٹوں کو کسی جگہ سے بڑھائیں گے، تو نیچرلی وہ اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آئین جو ہے اس بارے میں بڑا واضح ہے، آئین کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے کہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر ایکسپائری آف دی ٹرم ہو جائے گی 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، اور اگر ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلی، جو کہ ڈیزالو ادروائز اگر یہ 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک کائنڈ آف فراڈ اپان دی کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ آپ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن پروویژن کو انووک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو 90 ڈیز مل جائیں۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ مردم شماری کو نوٹیفائی بھی کر دیں ایون، پھر بھی الیکشن جو ہے اب پرانی سینسس کے مطابق ہوں گے، کیونکہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور 90 ڈیز یا 60 ڈیز سے زیادہ ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی کام کریں گے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ 90 ڈیز اور 60 ڈیز میں الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہے، جو ان کے 3-4 قسم کی باتیں ہیں۔ پہلا یہ جو پیٹرول بڑھایا ہے، یہ شک ہو گیا شعیب صاحب قطع کریں معاف، ایک اور بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب پچھلی یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں سندھ اور پنجاب اور کے پی کے، تو ایک دلیل یہ دی جاتی تھی کہ جب 2007 میں کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو نئے الیکشن نہیں ہوئے تھے، اس اصول کی بنیاد پر کہ چونکہ مقررہ مدت ختم ہو رہی ہے تو اب الیکشن اسی ڈیٹ پہ ہی ہوں گے، اور جو ڈیزالو کرنا ہے وہ ریزولوشن بنتی نہیں ہے۔ تو اب یہ 8 تاریخ کو یا 9 کو ڈیزالو اگر کرتے ہیں تو وہ ریزولوشن بنے گی اس اصول کے تحت جو خود یہ پی ڈی ایم والے بیان کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو نہیں بنے گی، لیکن دوسری بات اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر 3 دن پہلے 4 دن پہلے اگر آئین کے مطابق وہ پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیتا ہے یا ایکسپائری آف 48 آورز اس سے پہلے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو وہ ڈیزالو ہو جائیں گی، کیونکہ آئین اس بات کی ریزن نہیں پوچھتا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آئین کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریزن لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس لیے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن یہ 90 ڈیز میں سرٹینٹلی اور حتمی طور پر تو کوئی ان کے ایون جو تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی لیڈر، ان کا بھی کوئی بندہ، ان کا بھی کوئی کارکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہو جائیں گے۔ لیکن 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ کے سامنے یہ جو سینسس کا اب شوشہ چھوڑا گیا،
تو ان سے پوچھا جائے پچھلے 4 مہینے آپ کہاں بیٹھے تھے؟ 4 مہینے اگر وہ آپ دے دیتے تو آج تک تو سارے حلقہ بندیاں آج چیز مکمل ہوتی، آپ نئے الیکشن میں جا سکتے تھے آرام سے۔ دوسرا جو انہوں نے 20 روپے پیٹرول لیٹر بڑھایا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جائیں گے پبلک میں؟ جیسے آپ نے کہا یہ پبلک سے تو بھاگتے ہیں، یہ مارکیٹ میں لوگوں میں یہ کیسے فیس کریں گے کہ جس طریقے سے یہ تو آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر، جب 150 روپے پیٹرول تھا یہ توبہ توبہ کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا شعیب صاحب، ظلم ہو گیا۔ شعیب صاحب، اور تیسری ایک بات، تیسری جو انہوں نے 230 میں امینڈمنٹ کی ہے نا کہ آپ امپاور کر رہے ہیں اس انٹرم سیٹ اپ کو کہ وہ میجر ڈیسیژنز بھی لے سکے اور پالیسی ڈیسیژن جو کنٹینیوشن میں ہے وہ فیصلے کر سکے۔ میرا خیال ہے یہ 3 ریزنز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ 90 ڈیز میں یا 60 ڈیز۔ شعیب صاحب قانونی ایک قانونی نقطہ ذرا آپ رہنمائی کر دیں۔ اب اسمبلی لیجسلیشن کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور اب یہ صدر پاکستان کے پاس جائیں گے، صدر پاکستان ان کو اعتراض لگا کے اگر واپس بھیج دیتے ہیں اور بیک پہ اسمبلی ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اس قانون سازی کی کیا رہے گی؟ لیکن پھر تو یہ قانون نہیں بن سکے گا۔ سمپل بات ہے، 10 دن کے اندر اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ جو بھی قانون بنا رہے ہیں اگر یہ واپس بھیج دیتے ہیں اور واپس بھیجنے کے لیے اگر جوائنٹ سیٹنگ میں ان کے پاس ظاہر نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو وہ قانون پھر دوبارہ پاس نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اسمبلی موجود ہو، دوبارہ قانون پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا دوبارہ جب ان کے پاس جائے گا یا تو 10 دن کے اندر وہ سائن کر دیں گے اور وہ اپروو تصور ہوگا اور لا بن جائے گا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آفٹر ایکسپائری آف دی 10 days فردر یعنی دوبارہ کے بعد تو وہ پھر لا بن جائے گا۔ لیکن اگر فرض کرو آج 2 تاریخ ہے، کل یا 2 کو یا 3 کو یہ وہاں بھیج دیتے ہیں اور 10 دن کے اندر وہ ان کو واپس ریٹرن کر دیتے ہیں، اور واپس جب ریٹرن کرتے ہیں یا 8 یا 9 کو اسمبلی ڈیزالو کر چکے ہوتے ہیں یا 10 کو ڈیزالو کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اس کو دوبارہ جوائنٹ سیٹنگ میں قانون بنا سکیں، اور اگر وہ نہیں بنا سکیں تو یہ قوانین پاس تصور نہیں ہوں گے، یہ پھر آٹومیٹیکلی ختم تصور ہوں گے جب تک انٹر انالس پہ دوبارہ اسمبلی آئے گی، دوبارہ اس میں پلیس کیا جائے گا اور دوبارہ اگر قانون بنتا ہے تو پھر وہ قانون کا درجہ رکھے گا، ادروائز اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ویلڈ لا۔ اچھا ایک اور ایشو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، فل کورٹ کی درخواست ایک دفعہ کی گئی، پھر دوسری دفعہ کی گئی، اب تیسری دفعہ کی گئی ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ آج منظور نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ جو لوگ پہلے حکومت تھی اب فیصل صدیقی صاحب آ گئے، یہ جو فل کورٹ کی درخواست کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں، اور یہ ڈیلے کیوں کرانا چاہتے ہیں اس معاملے کو، کیوں نہیں فیصلہ ہونے دے رہے؟ دیکھیں ڈیلے تو بڑا واضح ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیئر ٹرائل کا موقع ملتا ہے، جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا 2 دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس سے پہلے فروخ فرید بلوچ نے یہاں فیصلہ دیا، انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ کوئی کسی قسم کا دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی، کوئی انجرڈ نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرڈر نہیں ہوا، یہ سارا جس طرح کا وہ ڈرامہ اور بیانیہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے کریٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ کدھر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج، ان کو روکنے والا کیوں کوئی نہیں تھا، کون زخمی ہوا، کس کو کون سامنے آیا ہے، یہ ساری انہوں نے کوسچنز فارمولیٹ کر دیے۔ جب ایسے کوسچنز آئے ہیں، جب قانون اور آئین کی بات ہوگی تو یہ کیسز سسٹین نہیں کر پائیں گے، فار دیٹ پرپز وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیلے کی نیت صرف اس لیے بھی ہے کہ چھٹیوں میں لارجر بینچ بن نہیں سکتا یا فل کورٹ بن نہیں سکتا۔ 2 معزز جج صاحبان پہلے معذرت کر چکے ہیں اس کیس کی پروسیڈنگ سے، ایک جج صاحب کے اوپر گورنمنٹ نے خود اعتراض لگا دیا ہے، اور باقی جو جج صاحبان ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، تو ظاہر ہے یہ 13 یا 15 ستمبر تک تو یہ بینچ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، 15 یا 16 کو ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے بندیال صاحب کی، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ پھر نیا بینچ بنے، پھر نئے سرے سے شروع ہو، پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایشو اور ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں اس سے پہلے بھی ملٹری کورٹس کام کرتی رہی ہیں، اس کے تحت فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں، سزائیں بھی ہوتے رہی ہیں، آج کیوں ملٹری کورٹ پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن میں، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے 2 سال کا ٹائم دیا گیا تھا ملٹری کورٹس کو۔ وہ بھی 2 صورتیں تھیں، ایک تو جنگ کی سی کیفیت تھی اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور جو شخص رجسٹرڈ ہوگا انڈر دی پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا جائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے۔
اور وہ 2 سال کے لیے ہوگا 21ویں ترمیم کے ذریعے. اور اس کے بعد دوبارہ 2017 میں چونکہ ٹرائل ابھی پینڈنگ تھے تو 23ویں ترمیم کے ذریعے 2 سال کے لیے فردر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. لیکن وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ود دی کنسنٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز تھا. اور پھر بھی چیلنج ہوا بیفور دی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے 11 ججز نے یہ فیصلہ حق میں دیا کہ یہ ملٹری کورٹس رہیں گی, اور 6 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں, اس کے باوجود کہ آپ نے آئین میں ترمیم کی ہے, اس آئینی ترمیم کے باوجود بھی اس پہ اس کی آئینی ترمیم کے باوجود بھی جو ہے یہ آئینی ترمیم جو مطابق یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل سکتی ہیں. لیکن کوشچن یہاں ایک چیز ہے کہ اب وہ اپنا سن سیٹ کلاس تھی, اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے, اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس دوران اگر کسی نے ٹرائل ملٹری کورٹ کے تحت کیا ہے جو کہ ملٹری کورٹ کے تحت نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ میٹر بھی میرا خیال ہے. اچھا شعیب صاحب, یہ اس میں ایک قانونی نقطہ ہے کہ اگر ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کو لے کر اپیل کی جا سکتی ہے, تو پھر جو بات آرٹیکل 175 سے متصادم ہونے کی ہو رہی ہے, تو پھر یہ کیسے متصادم ہے کہ جب آپ کو اپیل کا حق موجود ہے؟ جو سٹارٹ آف دی ٹرائل ہے, ٹرائل انویسٹیگیشن سے شروع ہوتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن وہ ایجنسی کرے. نہیں, جب اس میں شعیب صاحب ایک نقطہ اور ہے, شعیب صاحب ایک نقطہ اور ہے, اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے, مطلب ہائی کورٹ کی اپیل کا رائٹ آپ کے پاس موجود ہے, تو پھر تو یہ 175 کے اکارڈنگ ہو گیا نا, وہاں تو جج بیٹھا ہوا ہے نا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل ہے ہی نہیں اس میں اس وقت تک. یہ صرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا رائٹ آف اپیل ہم کوئی قانون میں ترمیم کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. یہ ابھی انہوں نے اٹارنی جنرل نے ٹائم مانگا اس موضوع کے حوالے سے. ایک بات پچھلی دفعہ بھی مانگا تھا, مہینہ پہلے بھی بلکہ. دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے, صرف ریٹ جورسڈکشن میں آپ جا سکتے ہیں, وہ بھی یہ ثابت کریں گے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا. رائٹ آف اپیل از سم تھنگ ایلس, اس وقت نہیں ہے. اچھا شعیب صاحب آخری سوال جی, اچھا ایک سوال آخری مختصر ذرا جواب چاہیے. توشہ خانہ کے حوالے سے کبھی ہائی کورٹ جاتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں, یہ تاخیری حربے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ جب ان کے ہاتھ صاف ہے تو فیصلہ ہونے دیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 14 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ چھٹیاں ہیں اس وقت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 1 مہینے کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے لیے ڈیوٹی ججز بیٹھتے ہیں, وہ صرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے ہیں, ریگولر ٹرائل نہیں ہوتا. اور یہ پاکستان پورے میں ایسے ہی پروسیجر ہے. لیکن 3 دن پہلے ایک اسپیشل نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ نہیں آپ لیکن شعیب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہے, اور آپ ہی کی فریٹرنٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ کورٹ فیصلہ نہیں دے دیتی اس کے بعد پھر آپ ایپلیٹ کورٹ میں جائیں گے, آپ ہائی کورٹ جائیں, آپ سپریم کورٹ جائیں, آپ پہلے ہی صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لے رہے ہیں. آپ نے میری بات سنی ہوتی تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا. نہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں شعیب صاحب. نہیں 1 منٹ دے دیں تو میں آپ کو واضح کر دوں نا. وجہ کیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں. وجہ آپ کو صرف بتا دوں کہ ایک شخص نے کے خلاف اپنے فیس بک سے ایڈمیٹڈلی 2014 سے آنورڈ مستقل نازیبا تصاویر اور پوسٹیں لگائی ہیں, جس کو ایڈمٹ کرتے ہیں یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے. ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا کہ جب رینجرز نے اغوا کر کے نیب کے حوالے کیا, نیب کی کسٹڈی میں یہ جج صاحب اپنی عدالت لے کے وہاں چلے گئے.